ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کا السلام علیکم۔ دوستو، ابھی جو تازہ خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آپ ہمیشہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، 1000 کے حساب سے دیکھتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، چاہے آپ نیگیٹو کریں برے کریں تو کمنٹس آپ کر دیے کریں۔ ابھی جو تازہ خبر ہے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر صاحب کو جو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنے انڈر ایک کمیشن بناؤں گا جو یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں جو قرضے ہیں اتنے زیادہ کیسے بڑھ گئے کہ وہ 6000 تھے تو 6000 سے 17000 پہنچے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور 17 سے پھر 30,000 تک پہنچ گئے نواز شریف کے دور میں۔ تو ان کی جانچ پڑتال کروں گا، یہ انہوں نے اپنی جو اس دن رات 12 بجے تقریر کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے انڈر ایک کمیشن بناؤں گا اور یہ وہ دیکھے گا کہ کیا ہے۔ اور اسی تقریر میں انہوں نے کہہ دیا تھا عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے، کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کرپٹ لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج انہوں نے اس کے اوپر اپنا ڈپٹی چیئرمین صاحب جو تھے، ابھی یہ اپریل میں ہی بنے تھے، 29 اپریل کو عارف علوی صاحب نے ان کو ڈپٹی چیئرمین بنایا تھا نیب کا، اور جاوید اقبال نے کہا تھا جی ان کو بنائیں، ان کی سفارش پہ انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو اب ان کو اس جو ہائی پاور کمیشن ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور یہ عمران خان کے انڈر ہی ہوگا۔ دوستو، ان کی جو وجہ شہرت ہے حسین اصغر صاحب کی، وہ 2 کیس ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے اور ایک نواز شریف کے خلاف ہوا ہے۔ اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو جو ہے خاص طور پہ اس عہدے کے لیے کیوں کیا گیا۔ جو پیپلز پارٹی کے دور میں حج سکینڈل ایک چلا تھا، حج کرپشن کا سکینڈل چلا تھا، جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو تب انہوں نے انکوائری کی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو منسٹر ہیں حامد کاظمی صاحب، انہوں نے کرپشن کی ہے، اور انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی اور اس میں انہوں نے اس کو ملزم ٹھہرایا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ میں وہ بری بھی ہو گئے تھے۔ تو ایک تو ان کی یہ وجہ شہرت ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے حج سکینڈل کی تحقیقات کی تھی۔ دوسری ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں نواز شریف کے خلاف جو پاک پتن اراضی کی الاٹمنٹ کا کیس تھا، جو ویسے تو بہت پرانا تھا، تو ان کے ذمہ لگایا گیا، تو اس میں بھی انہوں نے نواز شریف وغیرہ کو گنہگار قرار دیا ہوا ہے اس سکینڈل میں بھی۔ تو دوستو، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی انہوں نے گنہگار کیا ہوا تھا، اور نواز شریف کے بھی سکینڈل کو انہوں نے اپروو کیا ہے کہ وہ بھی گنہگار ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ پھر جاوید اقبال صاحب کی سفارش بھی ہے، یہ ڈی جی یہ پولیس کے بھی بڑے ہائی افیشل رہے ہیں، 22ویں گریڈ میں رہے ہیں، اور ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ ڈی جی اینٹی کرپشن بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کے بھی رہے ہیں۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہے۔ اب دیکھیں اپوزیشن اس کو تبدیل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عمران خان نے جب یہ کمیشن کا اعلان کیا تھا تب ہی کہہ دیا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ عمران خان کو اس وقت چاہیے تھا، وہ کہتا کہ بھئی ایک غیر جانبدارانہ کمیشن بنائیں گے، اور اس میں اگر یہ گنہگار ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو دوستو، ایک اور بات آپ کو میں اسی ویڈیو میں شیئر کرتا جاؤں جو میرے تک وہ پہنچی ہے، کہ جو تقریر عمران خان نے رات 12 بجے کی تھی، اور اس میں 2 کٹ لگائے گئے تھے، کینچی چلائی گئی تھی ان کی ویڈیو پہ، بڑی چیمیں گوئیاں ہوئی تھیں کہ جی یہ کیا ہوا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو اس کی جو اب تک جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ وہ نواز شریف، زرداری اور پرویز مشرف کے دور تک کے جو قرضے ہیں نا ان کی تحقیق کرے۔ تو بعد میں ان کو جو ہے وہ لمیٹڈ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پرویز مشرف کا آپ نام نہ لیں، ادھر آپ کے پر جل جائیں گے۔
تو چنانچہ انہوں نے وہ کٹنگ بھی کی اور وہ جو ساری فلم ویڈیو کی بھی سکینڈل وغیرہ وہ سامنے آیا ہے وہ یہی آیا ہے. تو اب یہ صرف لمیٹڈ ہے. تو لیکن عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی پرویز مشرف نے بھی تو قرضے لیے تھے اور بے تحاشا قرضے لیے تھے، تو تم اس تک آگے جاؤ نا. پرویز مشرف کا بھی 10 سال یہ عوامی اور 10 سال جو ہے ڈکٹیٹر کے شامل کر کے تو آپ ان کی تحقیق کریں تو پاکستانی ان کو ویلکم کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. لیکن اگر آپ وہ چھوڑ دیں، پرویز مشرف کے دور کو چھوڑ دیں اور صرف نواز شریف اور زرداری کے دور کو کریں تو اس میں پھر دال میں کوئی کالا ہے. اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور ان کی میں نے آپ کو تعارف بھی بتا دیا ہے، تو آپ اب کمنٹس کریں کہ یہ جو عمران خان کی نگرانی میں ایک کمیشن بنا ہے یہ کس حد تک انصاف کرے گا اور کس حد تک تعصب ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس قانونی ٹی وی چینل.